بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو پر ایکڑ آپ کا کتنا خرچ آتا ہے۔ یہ ہمارے ایک ناظرین کا سوال تھا کہ گندم اگر ہم کاشت کریں تو کتنا خرچ ہوگا عام طور پر نارمل گندم کا، یعنی ایک ایکڑ میں آپ کو کتنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بغیر ٹائم کو ہم ضائع کرتے ہیں، پروگرام کے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو گندم ہے اگانے کے میں ناظرین ہم سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے زمین کی تیاری۔ آپ کو یہ زمین ہم نے ابھی تیار کی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں، اس میں روٹر ویٹر لگا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا اپنا ٹریکٹر ہے تو پھر تو تھوڑا سا خرچہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے اور آپ دوسرے سے مل پہ یعنی دوسرے کسی سے سروس جو ہل وغیرہ کی ٹریکٹر والی جو سروسز ہیں وہ آپ خریدیں گے تو ناظرین وہ جو پر ایکڑ کا جو سب سے پہلے ناظرین چلتا ہے روٹر ویٹر، تو وہ ناظرین وہ اس کا خرچ ہے 3000 پر ہمارے علاقے میں ریٹ چل رہا ہے۔ تو یہ ہوا 3000 پہلے روٹر ویٹر کا، تاکہ اس میں جو گھاس پھوس ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ناظرین ہم نے جو ہے اس میں 2 دفعہ ہل چلایا، تو ایک دفعہ ہل چلانے کا خرچ ناظرین 1200 روپے ہے، تو اس اعتبار سے ناظرین یہ 2400 روپے خرچ ہوا، اور ناظرین 3 اور 24 5400 روپے ہو گئے۔ اور اس کے بعد ناظرین اب مرحلہ آتا ہے لیول کا، تو ناظرین ایک ایکڑ پہ کم از کم وہ 2000 روپے غالباً لے رہے ہیں ایک گھنٹے کی لیولنگ کا۔ وہ ناظرین اس میں جو ہے لیولنگ ہے وہ کتنے روپے لے رہا ہے، 1.5 گھنٹے سے کم ناظرین نہیں ہوتا اگر نارمل جس کا لیول خراب ہو تو۔ اس طرح سے ناظرین جو ہے اس کا 3000 روپے لیولنگ کا ہو گیا، یہ 8400 روپے ہو گیا، یعنی 8400 روپے ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین آتا ہے کہ ہم نے بیج ڈالنا ہے۔ ناظرین اگر ہم نے خشک بیجنی ہے تو پھر ہم نے ڈائریکٹ بیج ڈالنا ہے، لیکن اگر ہم نے 72 پہ بیجنی ہے یعنی کاشت کرنی ہے تو ناظرین پھر ہم کیا کریں گے، پہلے پانی لگائیں گے۔ پانی کا ناظرین تو اب نارمل خرچہ، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اگر تیل پہ ڈالیں تو اور 3000 روپے تک خرچہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر بجلی پہ لگائیں، ہم بجلی پر بھی لگاتے ہیں تو پھر بھی ناظرین 2000 روپے خرچہ آتا ہے ایک ایکڑ پہ، اور 2000 روپے ناظرین ہوا تو یہ ہو گیا 10400 روپیہ۔ اگر ہم اس میں سے بجلی والے خرچے میں سے 400 نکال بھی دیں تو 10000 ہمارے پاس ابھی تک کا خرچہ ہوا۔ ہم نے پانی لگایا، اب زمین کو 72 آئی تو ہم نے اس کے اوپر ناظرین ڈالا فاسفورسی کھاد۔ فاسفورسی کھاد میں آپ ڈی اے پی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی زمین اساسی ہے، اگر آپ کی زمین نارمل ہے تو پھر بھی آپ ڈی اے پی استعمال کر سکتے ہیں، اور سوری میں نے کہا اگر آپ کی زمین تیزابی ہے تو آپ ڈی اے پی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی اساسی ہے تو آپ دوسری کوئی کھاد فاسفورسی یعنی زوراور وغیرہ کوئی بھی یعنی سولو فاس کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں فاسفورسی۔ تو آپ نے اگر ہم زمین نارمل ہے، ہماری جہاں زمین نارمل ہے تو ہم اس میں 2 بوری ڈی اے پی ڈالتے ہیں۔ 2 بوری ڈی اے پی ناظرین میں اس دفعہ میں اب لے کے آیا ہوں 12000 روپے کا ایک بوری، 24000 کی 2 بوریاں آ گئیں یہ، اور 10000 پچھلا ملا کے ناظرین ہمارا ہو گیا 34000 خرچہ ہوا۔ اب ناظرین اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے 2 دفعہ پھر ہم نے اس کو ہل چلایا، اس کو ہم گپ شٹ کا طریقہ کہتے ہیں، اور بیج ڈالا۔ بیج کا ناظرین ہوا 5600 روپے میں ناظرین، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی اپنے بتایا تھا کہ بیج مل رہا ہے، اور پنجاب سیڈ کارپوریشن کا 50 کلو کا ناظرین میں نے وہ بیج ڈالا، تو یہ ناظرین ہوا 4400 روپیہ خرچہ، 40000 روپیہ خرچہ ہوا۔ اور اس کے بعد ناظرین جو خرچہ آیا ہمارا اگلا 2 دفعہ ہل چلایا ناظرین 1200، دوبارہ پھر ہم نے ہل چلایا کیونکہ اس کے بیج کو بوائی کے لیے وقت، تو ناظرین 2400 خرچہ ہمارا پھر اس وقت آیا، یہ ہمارا 42000 تقریباً خرچہ ہو گیا۔ اور ناظرین ایک بوری ہم نے پوٹاش کی ڈالی، اس کا میں نے ریٹ پتہ کیا، وہ میں نے لی نہیں ابھی تک، وہ اس کا ریٹ بھی 12000 ہے۔ ایک بوری ہم پوٹاش ڈالیں گے ایم او پی 60% اس میں پوٹاش ہے،
ٹھیک ہے ناظرین، ایک بوری جب ہم اس کی ڈالیں گے تو اس سے ہمارا جو ناظرین خرچ ہے 54,000 ہو جائے گا، یعنی 54,000۔ لیکن ناظرین اگر ہم SOP ڈالیں گے اس کے نتائج اور زیادہ اچھے ملتے ہیں، کیونکہ اس میں یوریا، پوٹاش اور سلفر بھی موجود ہوتا ہے، وہ بھی فصل کے لیے اچھا ہے، میکرو آرگنزم۔ اور اس کی بوری جو ہے ناظرین وہ 16,000 روپے کی تھی۔ اگر ہم وہ ڈالتے ہیں تو پھر ہمارا جو خرچ ہے 54,000 سے بڑھ کر 58,000 تک پہنچ گیا۔ اب ناظرین اگلا مرحلہ آئے گا کہ جب ہم اس کو پہلا پانی لگائیں گے 2,000 اس وقت ایڈ ہوگا تو یہ ہو جائے گا 60,000 روپیز، اور 60,000 روپیز اس کا پانی لگایا۔ لیکن پانی کے ساتھ ہم پہلی بوائے جب واٹرنگ کریں گے تو اس وقت ہم ناظرین اس میں ایک بوری یوریا کی ڈالیں گے، یعنی نائٹروجن کی ڈالیں گے کھاد۔ اس میں یوریا ڈالیں، اینگو یوریا ڈالیں، سونا ڈالیں، یہ تقریباً 3,000 روپے میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہمارا ہو گیا 63,000 خرچ، یعنی 63,000 خرچہ اب تک ہو گیا۔ اب پہلا پانی لگا ناظرین، پہلا پانی جو ہے 20 سے 25 دن کے درمیان لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میکسیمم لیٹ بھی کریں تو 30 دن کے بعد یا 35 دن کے اندر لگ جانا چاہیے۔ یہ بہت لیٹ پانی ہے، مناسب جو وقت ہے وہ 20 سے 25 دن ہے، جب ہماری گندم کے پتے 3 ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا پانی ناظرین اس وقت لگے گا جب ہمارا اس سے پودا جو ہے 45 دن کا ہو جائے گا، 45 سے 50 دن کا۔ تو اس وقت پھر ہم ناظرین اس کو آدھی بوری یوریا کھاد کی ڈالیں گے تو 1,500 روپے وہ ہو گیا۔ اس طرح ہمارا 64,500 روپے خرچ ہوا۔ اس کے بعد جب ہمارا جو ہے گندم وہ گوب کی حالت میں چلی جائے گی، یعنی اس کے جو ہے تنا بن جائے گا اور اس میں سے سٹا نکلنے کے قریب ہوگا، سٹا یا نکل رہا ہوگا یا نکلنے والا ہوگا، اس وقت پانی لگائیں گے۔ تو ناظرین اس وقت ہم اس کو ایک بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ کی، یعنی گوارا کھاد کی بوری ڈالیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دانے کی بھرائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ناظرین 2500 کے قریب ہے۔ تو یہ ہمارا 67,000 خرچہ ہوا، اور ایک جو ہم نے پانی لگایا 2,000 اس کے لگا کے 69,000 یعنی 69,000 روپیہ ہوگا خرچہ۔ اب ناظرین جب ہم نے اس کو کاشت کیے تھے، اگر ہم نے پری ہربیسائڈ استعمال کی تھی اور اگر ہم نے پوسٹ ہربیسائڈ استعمال کی تھی تو اس کی جو سپرے ہے پر ایکڑ ناظرین وہ بھی 3,000 کی ہے۔ یہ 72,000 روپیہ ہمارا 1 ایکڑ پہ اب تک خرچہ ہوا۔ اب اس سے اگلا مرحلہ آئے گا کہ آخری جو پانی لگا ہے اس کے بعد وہ 74,000 پانی آخری میں ایک پانی اور لگائیں گے جب ہماری سٹا مکمل تیار ہو جائے گا۔ اور اس وقت اور اس کے بعد ناظرین اگر ہم میکرو آرگنزم کی سپرے کرتے ہیں، اگر ناظرین ہم میکرو آرگنزم کی سپرے وغیرہ کرتے ہیں تو ناظرین ہوا یوں کہ ہمارا خرچہ بڑھ کے 75 سے 80,000 کے تقریباً لگ بھگ ہو گیا اب تک کا خرچہ اس کی۔ اب مرحلہ آئے گا ناظرین اس کی ہارویسٹنگ کا۔ اگر ناظرین ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں، مین پاور یوز کرتے ہیں، یعنی ہاتھ سے گندم کی کٹائی کرتے ہیں، تو وہ اس کا ناظرین جو ہے وہ آپ سے 5 من لے گا گندم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہارویسٹر سے کریں گے تو ہارویسٹنگ آپ سے لے گی 3,000 روپے، یہ 83,000 خرچہ ہوا اور آپ کے پاس گندم آئی۔ اگر آپ اتنے ہی سپرے اور کھاد یعنی نائٹروجن کی 1.5 بوری، یوریا کی 2 بوری، یہ فاسفورسی کھاد کی اور 1 بوری پوٹاش والی ناظرین اگر ہم ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو پیداوار ہے وہ ضرور انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھا بھی ہے، تجربہ ہے، 70+ آئے گی اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا بیج اور سب زمین کی تیاری میں بھی اچھا وقت اور پانی بھی مناسب وقت میں دیتے رہے تو 73 75 70 تک منیمم 70 بھی لگا لیں تو ناظرین پنجاب میں گندم جو ہے وہ 3,000 ہے تو آپ کی ہوگی وہ 2,10,000 کی بنی۔ اگر آپ نے مین پاور یوز کر کے اس کو ہارویسٹ کیا تو آپ کی 5 من چلی جائے گی، لیکن 65,000 کی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد لیکن جو اس میں جو ہمارا بھوسا بچے گا وہ بھی ہمارا 500 سے 600 روپے پر من کے حساب سے بک جائے گا۔ وہ جتنی گندم ہوگی اس سے ڈبل بھوسا ہوتا ہے، کم سے کم وہ آپ کا
ناظرین یہاں پہ 1 ایکڑ کا ہمارے پاس سال جو بکا ہے 500 کے حساب سے ناظرین، وہ بکا ہے 25,000 کا، آپ کا 30,000 تک بک جائے گا۔ سر ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا، تو جو خرچ میں سے وہ 30,000 کم ہوگا، تو ناظرین وہ 50,000 رہ جائے گا، لیکن آپ کے پاس جو گندم ملے گی آپ کو وہ کم سے کم 2 لاکھ کی ملے گی، یعنی آپ کا 50,000 پہ آپ نے لگایا اور 1.5 لاکھ پر ایکڑ کی آپ کو پروفٹ ملے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹھیکے پہ بھی زمین ہوگی تو وہ بھی ناظرین جو ہے کور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا، اپنی دعا میں رکھیں۔ پاکستان زندہ۔